السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ پاکستان اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب درخت کو لکڑہاروں نے کاٹا تو اس کے اندر سے ان کو ایسا کیا ملا جو کہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور ان کو یقین نہ آیا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو روز کی طرح ایک کمپنی جنگل میں گئی اور انہوں نے جا کر امریکن چیسٹنٹ ٹری کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو یہ درخت اس لیے کاٹا جاتا تھا کیونکہ یہ عام درختوں کی بجائے بہت ہی زیادہ تیزی سے دوبارہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اب جس طرح سے اس کو بے دردی سے کاٹا گیا ہے تو یہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں کہیں نظر آتے۔ دوستو جب یہ کمپنی کے لوگ گئے تو انہوں نے جن درختوں کو کاٹنا تھا ان پر نشانات لگائے۔ دوستو درختوں کو کاٹتے ہوئے جب یہ لوگ اس درخت تک پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ درخت اندر سے خالی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے پیپر کے لیے وڈ پلپ بنانا تھا تو انہوں نے اس درخت کو بھی کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو انہوں نے اس درخت کو کاٹ گرایا اور پھر جب اس درخت کو انہوں نے ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو کاٹتے کاٹتے ان کو محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ایب نارمل ہے۔ دوستو انہوں نے اس چیز کو بار بار نوٹ کیا اور اس چیز پر توجہ دی کہ کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے روشنی اس کے آر پار نہیں جا پا رہی اور اس کو کاٹنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس کے تنے کے اندر غور سے دیکھا تو وہ حیران اور ہکے بکے رہ گئے۔ دوستو جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس میں نظر آیا کوئی ایسی چیز تھی جو ان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی جانور تھا جو کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ابھی کے ابھی ان پر حملہ کر دے گا۔ اس کے دانتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کسی شکاری جانور کے دانت ہیں۔ دوستو زیادہ غور کرنے پر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ ایک کتے کا سر ہے یا کتا ہے جو کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ عرصے سے منجمد ہو چکا ہے، لیکن وہ اس چیز کو جان کر حیران تھے کہ آخر کوئی کتا اس کے اندر کیسے پھنس سکتا ہے۔ دوستو انہوں نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو کاٹا اور کاٹ کر سائڈ پر رکھ دیا کہ اس کے اوپر بعد میں تحقیق کی جائے گی، لیکن دوستو وہ اس کے اوپر بعد میں بھی تحقیق نہ کر پائے کہ آخر یہ ٹکڑا کہاں سے آیا اور کتا اس کے اندر کیسے پھنسا اور اس کی لاش آج تک اتنے اچھے طریقے سے کیسے پریزروڈ ہے۔ تو دوستو چونکہ ان کا یہ کاروبار تھا تو انہوں نے اس کے اوپر توجہ چھوڑ دی اور اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ دوستو اس واقعے کے ایک سال بعد ہی اسی علاقے کے آس پاس ایک میوزیم کھلنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں پر لکڑی سے جڑے نمونے رکھنے تھے۔ جب دوستو اس کمپنی کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سے ہی اس لکڑی والے تنے کو اس میوزیم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو جب یہ میوزیم کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کی تحقیق کی جائے اور اس کا نتیجہ نکالا جائے تو لوگ اس کو دیکھنے بہت دور دور سے ہمارے میوزیم میں آئیں گے۔ چونکہ وہ بھی اپنے کاروبار کو چار چاند لگانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دوستو جب انہوں نے ریسرچ اس کے اوپر سٹارٹ کی تو ان کو پتہ چلا کہ چونکہ چیسٹنٹ ٹری موئسچر ابزورب کر لیتا ہے، اس وجہ سے کتے کی لاش تک نمی نہیں جا سکی اور اسی وجہ سے اس کی لاش کو ڈیکمپوز کرنے والے ان مائکروبس کی بھی پرورش یہاں پر نہ ہو سکی اور آخرکار یہ لاش جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی اس کے اندر رہ گئی۔ دوستو یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوا کہ آخر اس درخت نے اس کتے کی بدبو کو دوسرے جانوروں تک کیوں نہ پہنچنے دیا؟ تو اس کے جواب میں اس سائنسدان کا کہنا تھا کہ یہ درخت ویسے ہی فنکشن کرتا رہا جیسے کہ ایک گھر کی چمنی کرتی ہے اور اس کے بدبو کو یہاں سے بالکل سیدھا اوپر اور اوپر سے آسمان میں خارج کر دیتا رہا۔ دوستو یہ کتا اس درخت کے اندر کیسے آیا اس کے بارے میں تو کوئی جواب نہ مل سکا، لیکن اس کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ کتا ایک شکاری کتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی گلہری یا کسی چوہے کے شکار کے چکر میں اس درخت پر چڑھا ہو اور اس کے بعد اس درخت کے کھوکھلے تنے کے اندر آ کر اور یہیں پر پھنس کر بھوک اور پیاس سے مر گیا ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو لگی ہوگی انفارمیٹیو۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔